حدیث پیش کی ہے ابن حبان، صحیح ہے ابان میں ہے، صحیح ہے ابن خزیمہ میں ہے۔ اس سے پہلے جو ان کی ویڈیو ہے اس میں تو اس انداز سے بتا رہے تھے کہ کہیں پہ کوئی روایت ہی موجود نہیں ہے۔ تاثر ایسا جا رہا تھا کہ 8 رکعات سے متعلق کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اب اس ویڈیو میں وجود مان لیے، انہوں نے یہ مان لیا، یہ تسلیم کر لیا کہ ہاں ایسی روایتیں موجود ہیں۔ تو اب مفتی صاحب کبھی یہ مت بولیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں میں کتنی رکعات پڑھی تھی، اس تعلق سے حدیثیں موجود نہیں ہے، یہ بات مت بولیے گا۔ حالانکہ ابن خزیمہ اور ابن حبان کی صحیح کو صحیح نہیں کہا جا سکتا یقینی طور پر، اس کو بخاری مسلم پہ قیاس نہیں کریں گے۔ اب لوگوں کو ایک طرح کا دھوکہ ہی کہوں گا میں اس کو، کہ کہا ہے کہ ابن خزیمہ نے اس کو صحیح میں ذکر کیا، ابن حبان نے اس کو صحیح۔ بھائی ایک امام بخاری کی صحیح ہے، اس پر تو وہ سب مانتے ہیں صحیح ہے۔ مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے؟ کیا پچھلی ویڈیو میں میرے کسی بھی جملے سے، کسی بھی لفظ سے یہ تاثر جاتا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی طرح سے وہ ہے؟ یعنی کوئی ایک لفظ میں نے تو یہ بھی کہا ہے پچھلی ویڈیو میں، آپ جا کے سن سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ضعیف ہے، یا آپ کو کھل کے کہنا چاہیے کہ ہاں نبی سے حدیث موجود ہے لیکن آپ کی تحقیق میں صحیح نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر میں یہ کہتا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی طرح سے، تو ہم اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اور میں نے یہ بھی کہا ہے پچھلی ویڈیو میں، آپ سنیں گے تو میں نے کہا کہ کم سے کم ان 2 محدثین کی نظر میں وہ صحیح ہے، یعنی کم سے کم ان 2 محدثین کی نظر میں تو حدیث صحیح ہے۔ صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، یعنی امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح میں داخل کیا تو ان کی نظر میں تو صحیح ہے، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح میں داخل کیا تو ان کی نظر میں صحیح ہے۔ اب دوسرے لوگ اگر اختلاف کرتے ہیں تو دلیل لائیں، اگر وہ دلیل لائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں دلیل لائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ حدیث صحیح ہوگی۔ اور حقیقت یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں جیسے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی نظر میں صحیح ہے اور امام ابن حبان رحمہ اللہ کی نظر میں صحیح ہے، ایسے ہی تحقیق کی روشنی میں یہ حدیث صحیح، ہماری جو سلسلے میں کتاب ہے اس میں پوری ڈیٹیل ہم نے دے رکھی ہے۔ اس میں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں لیکن اس اعتراض میں کوئی دم نہیں ہے۔ باقی ابن حبان اور ابن خزیمہ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں وہ صحیح ہیں، تو یہ دعویٰ برائے دعویٰ قبول نہیں ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ابن خزیمہ کا، ابن حبان کا دعویٰ ہے، صحیح ہونے کا دعویٰ ہے۔ اب یہاں پہ 2 بات کروں گا، آپ کہتے ہیں ضعیف ہے تو یہ بھی تو آپ کا دعویٰ ہے۔ تقابل ذرا کیجیے، اہل حدیث کے خلاف بولنا ہوتا ہے تو یہ تاثر دیتے کہ دیکھو یہ لوگ بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کے خلاف آج کے لوگوں کی اپنی تقلید کروا رہے ہیں، یعنی ائمہ کی تقلید نہیں کروا رہے ہیں، اپنی تقلید کروا رہے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا، امام ابن حبان رحمہ اللہ کا صرف دعویٰ ہے، تو ان کا دعویٰ لوگ نہیں مانیں گے اور آپ کا تو مانیں گے۔ آپ کس کی تقلید کروا رہے ہیں؟ آپ اپنی تقلید کروا رہے ہیں نا اس مسئلے میں۔ آپ دوسروں کو تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ اپنی تقلید کروا رہے ہیں، اور خود کیا کہہ رہے ہیں کہ امام ابن خزیمہ کی بات نہیں ماننا، امام ابن حبان رحمہ اللہ کی نہیں ماننا، مفتی صاحب کی تحقیق ماننا۔ یعنی وہ جو محدثین ہیں، جو صاحب سند ہیں، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کی تحقیق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی تحقیق ماننا، مفتی صاحب کی تحقیق ماننا۔ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے، اس کے بعد صحیح مسلم ہے، تو درجے کے لحاظ سے صحیح بخاری صحیح مسلم سب سے پہلے درجے پر ہے۔ ہم نے کہا کہ وہ صحیح ابن حبان یا صحیح جو ہے صحیح ابن خزیمہ اس درجے پر ہے، لیکن اگر اس میں ان 2 محدثین نے صحیح کہا، اگر اس میں کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی نیچے، یعنی جس کے مصنفین نے اس کی سند پہ حکم بھی نہیں لگایا ہے صحیح کا، جیسے المعجم الکبیر ہے امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں بھی اگر کوئی حدیث ہے اس کی سند صحیح ہو جاتی ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ تو یہ تو اس سے بھی اوپر ہے، یعنی اس سے اوپر درجے کی کتاب ہے یہ، کیونکہ اس کے مؤلفین نے اس کے اندر درج کردہ احادیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال ان 2 محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور ان کی تصحیح، ان کی تحقیق ظاہر سی بات ہے کہ آپ سے تو بہتر ہی ہے۔ اب اگر آپ کو اختلاف کرنا ہے، آپ کو اختلاف کا حق ہے، تو آپ دلائل دیجیے، اختلاف کیجیے، لیکن آپ گول مول تو نہیں کر سکتے نا کہ ایسی کوئی روایت موجود ہی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا کہ ایسی روایت موجود ہے، نہ صرف موجود ہے بلکہ ان روایات کو اہل علم نے، محدثین نے صحیح بھی قرار دیا ہے، اور تحقیق کی روشنی میں بھی وہ بات صحیح۔ اور یہ جو میں نے دعویٰ کیا نا صحابہ کا اجماع 20 رکعت پہ، میں ثابت کروں گا انشاءاللہ، اس پہ روایتیں پیش کروں گا، علماء کے اقوال پیش کروں گا۔ 8 کسی ایک صحابی سے بھی منقول نہیں ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ کسی بھی صحابی سے 8 رکعت ثابت ہے، ہم کہتے ہیں کسی بھی صحابی سے، چاہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی ایک بھی صحابی سے 20 رکعت ثابت ہی نہیں ہے۔ جو بھی حرم میں 10 شروع ہوئی ہے 1400 سال میں، آج سے 200 سال پہلے آپ چلے جاؤ نا، پورے روئے زمین پر کہیں دکھا دو 20 رکعت سے کم ہوئی ہو، کہیں بھی نہیں ہوئی ہے۔ دلائل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ 200 سال پہلے کیا ہو رہا تھا، 100 سال پہلے کیا ہو رہا تھا، بلکہ اصل دلیل یہ ہے کہ قرآن سے کیا ثابت ہے، حدیث سے کیا ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے۔
تو اگر آپ کو دلائل دینا ہے تو آپ دیکھیں بدعتی کتنے سارے بدعت ایجاد کر کے بیٹھے، بولے کہ نہیں ایسا چل رہا ہے، اتنے زمانے سے چل رہا ہے، آپ بتائیے اس کو. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے کہہ دیا اجماع. تو یہ اجماعی مسئلہ ہے جسے بعد میں چینج کیا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی 20 رکعت تراویح پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اجماع ہے 20 رکعت تراویح پہ. اب مفتی صاحب بتائیں کہ یہ اجماع کا دعویٰ کن لوگوں نے کیا؟ 20 رکعت تراویح کے مسنون ہونے پر کہ یہی سنت ہے، کہ کس نے اجماع نقل کیا؟ کس ثقہ محدث نے کہا کہ 20 رکعت تراویح ہی اجماع، یعنی 20 رکعت نبی سے ثابت ہے، سنت ہے، اور اس کے مسنون ہونے پر اجماع ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ بتائیں آپ. اور یہ جو آپ اجماع کی بات کریں، اگر آپ کے حساب سے دیکھیں تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 8 رکعت تراویح پڑھی گئی اور وتر سمیت 11 رکعت پڑھی گئی. اور پھر عہد صدیقی میں، عہد فاروقی میں واضح طور پر جو روایتیں ملتی ہیں اور بالکل صحیح سند کے ساتھ، تو مسترب تو آپ کا دعویٰ ہے، صرف اس کا آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ موطا کی جو روایت ہے اس کے سارے روایت بخاری مسلم کے روایت اور بالکل صحیح حدیث ہے وہ. تو اس کے مطابق صحابہ کرام نے جب 11 رکعت تراویح پڑھی ہے تو اس دور میں اس وقت آپ پوری دنیا میں کہیں بھی دکھا دیں کہ 11 سے زیادہ. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ 11 رکعت پڑھنا ہے، تو اس پہ سب کا اتفاق ہو گیا. آپ کہہ رہے اجماع ہے، تو کون سا اجماع مانیں گے؟ اگر آپ مان لیں آپ کی بات کی بعد میں اجماع ہوا، مان لیں کہ بعد میں امت اکٹھا ہو گئی، تو اجماع کی کوئی حیثیت نہ. اس حساب سے تو عہد فاروقی میں بھی اجماع ہو گیا 11 رکعت پہ. اب اس اجماع کو مانیں گے کہ آپ کے اس اجماع کو مانیں گے جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ اور اجماع کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں؟ پچھلی ویڈیو آپ جا کے دیکھیں اس سلسلے میں جو ہماری ہے، اس میں ہم نے کئی اقوال پیش کر رکھے ہیں. خود ائمہ اربعہ امام مالک رحمہ اللہ کا اپنا قول ہے، خود وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے 11 رکعت اختیار کرتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ ولا ادری من اين احدث هذا الكثير. بعض لوگوں نے نقل کیا ہے ولا ادری من احدث هذا الكثير، کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے یہ اور رکعتیں ایجاد کر لی گئی، کس نے ان کو بڑھایا. تو آپ بتائیے کون سا اجماع ہے جس میں امام مالک رحمہ اللہ شامل نہیں، ان کو آپ نکال کے باہر کر دیں گے آپ؟ تو بہرحال یہ صرف آپ کا دعویٰ ہے کہ 20 رکعت تراویح پر اجماع ہو چکا ہے، اتفاق ہو چکا ہے، یہ صرف دعویٰ. اور آپ کی نظر میں بنیاد کیا؟ وہ صرف وہ حرم کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ بھی بعد میں. شروع میں تو 20 بھی نہیں پڑھی جاتی تھی، کبھی جو ہے 11 پڑھی گئی وہاں پہ، اور کبھی 36 پڑھی گئی ہے، کبھی 40 پڑھی گئی ہے، کبھی کچھ پڑھی گئی ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہو گیا. کس تعداد پر اجماع ہوا گیا؟ کس دنیا میں آپ رہتے ہیں؟ اجماع اگر ہے تو ایک ہی بات پہ سب کا اتفاق ہونا چاہیے، لیکن الگ الگ اقوال ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. خود حرم جس کو آپ اجماع بول رہے ہیں، اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرم میں جو کام ہو رہا ہے وہ اجماع ہو گیا، اور دنیا میں کچھ بھی ہو، کوئی مجتہد کچھ بھی کہے، کس پر عمل کرے، وہ آپ کے اجماع پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی اگر حرم میں کسی مسئلے پہ اتفاق ہو گیا اور وہ بھی کسی دور میں، تو اب وہ اجماع ہو گیا. اب حرم سے باہر امام مالک رحمہ اللہ کچھ بھی پڑھے، اجماع پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. حرم سے باہر دوسرے علماء کچھ بھی کریں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. بس حرم میں جو ہو گیا وہ اجماع ہو گیا، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں. یا باہر کے علماء کا جو عمل ہے یا ان کا جو قول ہے اس پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوگا. اور حرم میں بھی کہا ہزاروں سال سے جو 20 رکعت ہوتی ہے، یہ کس نے کہا کہ ہزاروں سال سے 20 رکعت ہوتی ہے؟ آپ بار بار ایک جملہ بولتے ہیں کہ جو ہے 20 سے زیادہ تو بڑی ہے لیکن کم نہیں. ارے اگر 40 بڑی ہے اس کو آپ 20 کر سکتے ہیں تو 20 کو 10 کیوں نہیں کر سکتے؟ 8 رکعت تراویح کا بھی ثبوت مل رہا ہے، وتر سمیت 11 کا ثبوت مل رہا ہے، 10 پڑھ کے 1 رکعت پڑھ کے 11 کیوں نہیں بنا سکتے؟ اگر آپ 40 کا 20 کر سکتے ہیں تو 20 کا اگر کسی نے 10 کر لیا تو آپ کی کوئی تکلیف ہے؟ آپ کو تو کہنا چاہیے کہ اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ حرم میں جو ہو رہا ہے اس کا کم کیا جا سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اضافہ ہوا. کس چیز پہ اضافہ ہوا؟ سب سے پہلے حرم میں سب سے پہلے جو رکعت پڑھی گئی ہے وہ 11 کی تعداد میں پڑھی گئی. اب اس پہ اضافہ ہوتا گیا، اب اضافہ ہوتا گیا، پھر آپ کم کرتے آئے، اضافہ ہوتے ہوتے 40 تک گیا، اب آپ نے کم کیا، کم آتے آتے 40 کو آپ نے 20 کر دیا، تو 20 کو 10 کیوں نہیں کر سکتے؟ شروعات جس تعداد پہ ہوئی تھی اس تعداد پہ کیوں نہیں آ سکتے؟ تو بہرحال یہ جو آپ نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ جو میں بار بار کہتا ہوں لفظ تراویح بھی اس پہ فٹ ہی نہیں آتا. اگر یہ 8 رکعتیں یا 10 رکعتیں ہوتی، اس کا بھی یہ جواب گھما پھرا کے دے رہے ہیں. کیا گھما پھرا کے جواب دے رہے ہیں؟ اس سے پہلے کی ویڈیو میں اس کا تفصیلی جواب دیا جا چکا ہے، جو آپ نے کہا کہ لفظ تراویح فٹ ہی نہیں ہوتا ہے. آپ کی نظر سے نہیں فٹ ہوتا نا، ورنہ امام بخاری رحمہ اللہ کی نظر میں تو فٹ ہوتا ہے. یعنی جن محدثین نے، جن اہل علم نے 11 رکعت کی بات کی اسے تراویح کا نام دیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے صلاۃ تراویح کا باب قائم کیا، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے کے آئے ہیں. امام محمد میں قیام رمضان کا ہے، اس میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات لائے ہیں. اور اسی طرح سے جن جن اہل علم نے 11 رکعت کی بات کی ہے بعد میں انہوں نے بھی تراویح کا نام دیا ہے. تو لوگوں کے یعنی جو اہل علم ہے، جو علماء ہے، مجتہدین ہیں، تو ان کے یہاں تو تراویح کا لفظ صادق آتا ہے. آپ کی نظر میں صادق نہیں آتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہرحال اس کا تفصیلی جواب میں اس سے پہلے کی ویڈیو میں دے چکا ہوں، اور مفتی صاحب نے صرف بس وہ بات دہرا دی ہے کہ صادق نہیں آتا، اور ہم نے اس پہ جو جوابات دیے ہیں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں. بھائی ہم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، اور چاروں اماموں نے 20 کا قول، کم سے کم 20 کا قول اس لیے لیا ہے کہ صحابہ سے ثابت ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں اگر ہم یہ 8 والا قول لے لینا تو صرف 8 کا مسئلہ نہیں ہوگا، پوری امت بے وقوف ہو جائے گی.
لوگوں کا ابن حجر سے اعتماد ختم، امام شافعی سے اعتماد ختم، لوگوں کا علامہ نووی سے اعتماد ختم۔ اس دنیا میں لکھا ہوا ہے کہ ائمہ اربعہ 20 کے قائل ہیں، امام مالک رحم اللہ کی طرف زبردستی آپ منسوب کیے جا رہے ہیں کہ وہ 20 کے قائل ہے، 20 کے قائل ہے، جبکہ کہیں نہیں ہے 20 کا، یعنی 20 ان کی طرف منسوب بھی نہیں ہے، وہ بھی منسوب ہے جو 36 وہ بھی غلط ہے، وہ بھی 36 غلط طریقے سے لوگوں نے ان کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ مدونہ کا حوالہ دیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام مالک رحم اللہ 36 کے قائل ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بعث امام مالک رحم اللہ کہتے ہیں کہ بعث الیہ الامیر واراد ان ينقص من قیام رمضان الذي كان يقومه الناس بالمدینہ، کہ امیر یعنی مدینہ کے جو امیر تھے انہوں نے امام مالک رحم اللہ کے پاس یہ پیغام بھیجا اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو رکعات پڑھی جاتی ہیں، اور اس میں کیا ہے وہ ہوا 36 یعنی 36 تک ہے، مدینہ کے امیر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ رکعات کم کر دیں، یعنی اس کو ہم کم کر دیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو قال مالک امام مالک کہتے ہیں فنہیتہ ان ينقص من ذلك شیئا، کہتے ہیں کہ میں نے منع کیا اور کہا کہ ایسا نہ کریں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں امام مالک رحم اللہ نے ایک حاکم کو منع کیا کہ ایسا نہ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام مالک رحم اللہ اسی کے قائل ہیں، کیونکہ امام مالک کے شاگرد کیا کہہ رہے ہیں؟ امام مالک کے شاگرد یہ کہہ رہے ہیں کہ امام اشعب کہہ رہے ہیں، جیسا کہ الصلاۃ والتہجد میں پہلے بھی میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے کہا کہ الذی آخذ به لنفسی فی قیام رمضان هو الذی جمع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الناس، کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے جو تعداد پسند کرتا ہوں وہ تعداد ہے جس پہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا تھا، وہ کتنا ہے؟ 11 یعنی 11 رکعت، وہی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ یہ امام مالک رحم اللہ کا قول ہے، اور وہ جو مدونہ میں ہے اس میں صرف یہ ہے کہ جب وہاں کے امیر نے، امام مالک کا ظاہر سی بات ہے وہ 11 رکعت پڑھ لیتے، تو امیر نے چاہا کہ یہاں کیوں اس سے زیادہ کیوں ہو رہا ہے، یہاں بھی کم کرا دیتے ہیں، تو امام مالک رحم اللہ نے منع کیا کہ نہیں وہ ایسا کر رہے ہیں، ان کو کرنے دو۔ لیکن امام مالک اس کو سنت نہیں سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو قول ہے نا امام مالک کا، وہ کہتے ہیں کہ 11 وہ تعداد ہے، 11 کو سنت سمجھ رہے ہیں، یہ سنت رسول بھی سمجھ رہے ہیں، سنت خلفائے راشدین بھی سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 11 کی تعداد وہ تعداد ہے جس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، اور وہی صلاۃ رسول اللہ، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَلَا أَدْرِي مَنْ أَحْدَثَ هَذَا الرُّوَ الْكَثِيرَ، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو اتنی ساری تعداد ہیں اس کو کس نے بنا لیا، تو اس کو کوئی سند نہیں دیا۔ جو 36 رکعت ہو رہی تھی امام مالک رحم اللہ نے اس کی تائید نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ وہ صحیح، کہا یہ کہاں سے کر رہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس پر جب مدینہ کے حاکم نے ایکشن لینا چاہا ان کو روک دیا کہ نہیں بھائی یہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، لیکن اسے سند نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ وہ درست ہے۔ بلکہ امام مالک رحم اللہ کے ایک دوسرے شاگرد ہیں ابن القاسم رحم اللہ، وہ کہتے ہیں الصلاۃ والتہجد صفحہ نمبر 287 پہ یہ بات ہے، قال ابن القاسم کہتے ہیں کہ کرہ مالک، کہ امام مالک رحم اللہ نے اس بات کو ناپسند کیا، یعنی جس تعداد میں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو کم کر دیں، اور تعداد کتنا تھی؟ وہ جو ہے وتر سمیت جو ہے 39 رکعت وہ لوگ پڑھتے تھے، تو کہا کہ مالک یعنی وہاں کے حاکم نے اس کو کم کرنا چاہا، تو اس سے امام مالک رحم اللہ نے روک دیا، لیکن وَاخْتَارَهُ لِنَفْسِهِ 11 رکعت، یہ ابن القاسم رحم اللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ یہی بات ان کے دوسرے شاگرد امام اشعب نے بھی کہی ہے، اور ٹھیک یہی بات ان کے دوسرے شاگرد امام ابن القاسم رحم اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حاکم کو تو منع کر دیا، لیکن خود جو انہوں نے اپنایا، جو عمل کیا، وہ 11 رکعت۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ سارے ائمہ، سارے صحابہ یہ سب 20 کرتے تھے، کہاں 20 ہے؟ یعنی ائمہ اربعہ نے کہاں 20 پڑھا ہے یا کہاں بھی اس کو اپنایا ہے؟ یہ امام مالک رحم اللہ کا واضح طور پر حوالہ ہے 11، اور علامہ عینی رحم اللہ نے بھی وہی نقل کر رکھا ہے کہ امام مالک رحم اللہ 11 کے قائل تھے، اور بھی بہت سارے اہل علم کے اقوال ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ ائمہ نے 20 اپنا لیا یا ائمہ اربعہ کی طرف منسوخ کر دینا، مذاہب اربعہ میں ہو سکتا ہے، یعنی ان ائمہ کو ماننے والے 20 کر سکتے ہیں، ان کے اقوال آپ کو مل جائیں گے، لیکن ان ائمہ نے 20 رکعت کی بات کہی ہو، ان ائمہ سے صحیح سندوں سے، معتبر سندوں سے، معتبر حوالوں سے ثابت آپ نہیں کر سکتے کہ ان ائمہ نے جو ہے 20 رکعت کی بات کی ہے۔ امام مالک رحم اللہ سے ایک اور شخص نے نقل کیا نا، جوری نام کا، جس شیخ البانی رحم اللہ نے صلاۃ التراویح میں اس کا حوالہ دیا ہے، تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، اس حوالے پہ ٹوٹ پڑے، بولے یہ تو شافعی ہے، امام مالک سے کیسے نقل کر سکتا ہے یہ؟ یعنی امام مالک سے اگر وہ نقل کریں، ان کے شاگرد نقل نہ کریں، تو آپ اس کو رد کر دیں گے کہ نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ امام مالک کے شاگرد امام اشعب، امام ابن القاسم رحم اللہ بھی نقل کیا ہے، وہ تنہا بھی نہیں ہے جس پہ لوگ جرے کر رہے ہیں، یعنی کل اس کو لے کے کل 3 لوگ امام مالک رحم اللہ سے کتنا نقل کر رہے ہیں، یہ بات نقل کر رہے ہیں کہ امام مالک رحم اللہ 11 رکعت پڑھتے تھے۔
تو امام مالک سے کوئی بات نقل ہو تو آپ اس پہ جرح کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں امام مالک سے ثابت نہیں ہے، اور پھر جو چاہو چاروں کی طرف منسوب کر دو، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ امام مالک کا شیخ البانی رحمہ اللہ حوالہ دیں تو آپ جرح کرو گے نہیں، شیخ البانی نے جو حوالہ دیا امام مالک سے ثابت ہے، اور اب چاروں کے نام جو چاہو منسوب کر دو، جو چاہو کہہ دو کہ چاروں نے کہا، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، آپ کو بھی حوالہ دینا پڑے گا۔ اگر شیخ البانی کا نقل کر دینا کافی نہیں، ان کو ثابت کرنا پڑے گا، تو آپ کو بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ ائمہ اربعہ کے حوالے سے جو بھی بات کہیں گے آپ اس کو ثابت کرنا۔ آپ کہیے کہ ائمہ اربعہ کو ماننے والے ایسا کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ ائمہ اربعہ کی طرف منسوب کرو گے کہ جو ان سے ثابت نہیں ہے تو آپ سے حوالہ مانگا جائے گا، اس کا ثبوت مانگا جائے گا۔ اور حرمین شریفین میں، مسجد حرام میں بھی، مسجد نبوی میں بھی، جب سے مسجد اقصی فتح ہوئی ہے وہاں بھی، مسجد قباء میں بھی، یہ جو اسلام کے بڑے بڑے شاعر مسجدیں ہیں، آج سے 50، ابھی یہ جو کرونا سے پہلے حضرت عمر کے دور سے لے کے کرونا کے دور تک 20 سے زیادہ تو ہوئی ہیں، 20 سے کم ایک رکعت بھی نہیں ہوئی۔ امام مالک کے دور میں 36 شروع ہو گئی تھی مدینہ میں، 36 یا 41، تو اس پہ بعض علماء نے اعتراض کیا ہے کہ وہ اصل میں 20 سے اضافہ کیا گیا ہے، لہذا وہ دوبارہ 20 پہ آ گئی۔ بہت اچھی بات کی مفتی صاحب نے، 20 سے اضافہ کیا تو دوبارہ 20 پہ آ گئے۔ ہم کہتے ہیں 11 پہ اضافہ کیا تو دوبارہ جو ہے 11 پہ لے آئے، تو کون سی بری بات ہے؟ کہہ رہے ہیں 20 پہ اضافہ ہوا تو دوبارہ 20 پہ لایا گیا۔ ارے بھائی 11 پہ اضافہ ہوگا، جو 20 ہوا نا اس کو بھی دوبارہ 11 پہ لانا چاہیے، اور آ گیا اچھی بات ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ اتنی ساری مسجدوں میں جب سے مسجدیں بنی ہیں شروعات جو ہے 20 رکعت سے، غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ سب سے پہلے اگر تراویح جماعت کے ساتھ ہوئی ہے باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو وہ بھی 11 رکعت کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باضابطہ ایک سرکاری امام متعین کیا تو اس وقت بھی 11 ہوئی ہے۔ تو اس وقت صحابہ کرام کے دور میں، یعنی صحابہ نے جب پڑھا تو اس وقت ان مسجدوں میں 20 رکعت ہو رہی تھی۔ یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ یہ بڑا آسان ہے، گھر پہ پڑھ کے دعویٰ کر لینا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حرمین میں کتنی ہو رہی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنی ہو رہی تھی، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنی ہو رہی تھی۔ تو ایسے بیٹھ کے دعویٰ کرنے سے ہوگا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس تو ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں 11 پڑھائی، ہمارے پاس ثبوت ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے 11 پڑھائی۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ صرف آپ کا دعویٰ ہے۔ آپ لاسٹ میں یہ بھی بول رہے ہیں، بڑی پیاری بات بول رہے ہیں کہ اس میں زیادہ بھی پڑھی گئی ہے، اور اکثر زیادہ ہی پڑھی گئی، یہ تو 20 بہت کم ہوا ہے۔ یعنی اگر پورے ہزاروں سال کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو 20 پڑھنے کا جو دورانیہ ہے وہ کم ہے، 20 سے زیادہ جو پڑھی گئی ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 20 سے زیادہ جو پڑھا گیا ہے وہ کم کر کے 20 پہ لانا ٹھیک تھا، زیادہ جو ہوا اس کو کم کر کے 20 پہ لا سکتے ہیں، تو 20 کم کر کے 10 پہ کیوں نہیں لا سکتے؟ دوسرا کوئی کم کرے تو غلط ہے، آپ کم کرو تو صحیح ہے۔ لوگوں کی جو اپنی اختیار کردہ تعداد ہے تو وہ اوپر نیچے کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی کم کر کے مسنون تعداد رکعت پہ لائے تو وہ نہیں کر سکتا۔ یہ جی منطق ہے۔ 1 گھنٹے کا میرے خلاف کلپ ریکارڈ کروایا، اس میں کہا ہے ہم سلف کو مانتے ہیں، اور یہ لوگ ابو حنیفہ اور امام شافعی کو مانتے ہیں۔ بھائی یہ چاروں امام سلف کو مانتے تھے آپ سے زیادہ۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سلف کے فہم کو مانتے ہیں اور ائمہ اربعہ کے فہم کو نہیں لیتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے نا یہ بھی غلط ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم ائمہ اربعہ کے فہم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، نہیں لیتے۔ ائمہ اربعہ کا جو فہم ہے اگر وہ سلف کے فہم سے نہیں ٹکرائے گا، اگر وہ صحابہ کرام کے فہم سے نہیں ٹکرائے گا تو ظاہر سی بات ہے ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ بلکہ ائمہ اربعہ کے علاوہ بھی جتنے بھی ائمہ ہیں ہم سب کے اجتہادات کی قدر کرتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو ائمہ اربعہ کا فہم اگر صحابہ کرام کے فہم سے ٹکرائے گا نہیں تو بالکل اچھی بات ہے، ہم اس کو لیں گے، اس کو مقدم کریں گے، اور اس کے بعد آج کے شخص کا مفتی صاحب کا کوئی فہم ہوگا تو ہم اس کو نہیں لیں گے۔ ائمہ اربعہ کا ایک فہم ہو اور صحابہ کرام کا بھی فہم ہو، بالکل سراخوں پر ہوا ہے۔ لیکن اگر ائمہ اربعہ کا کوئی فہم صحابہ کرام کے فہم سے ٹکرا جائے، صحابہ کرام کا فہم کچھ ہو اور ائمہ اربعہ کا فہم کچھ ہو، اس معاملے میں ہم ائمہ اربعہ کے فہم کو نہیں لیں گے، ہم صحابہ کرام کے فہم کو لیں گے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے فہم کو لیتے ہیں اور ائمہ اربعہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر کسی مسئلے میں صحابہ کرام سے کچھ نہیں ملتا ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اس میں کچھ اشارے ملتے ہیں اور ائمہ اربعہ کا فتویٰ ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ائمہ اربعہ کے فتوے کو جو ہے ان کے اجتہاد کو مقدم کیا جائے گا بعد کے لوگوں کے اجتہاد پہ۔ لیکن اگر کسی مسئلے میں صحابہ کرام کا فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے، صحابہ کرام کا قول موجود ہے، اب اس قول کے خلاف ائمہ اربعہ میں سے کوئی ایک یا سارے ائمہ اربعہ جو ہے اس کے خلاف بولیں تو ہم صحابہ کرام کے قول پہ ائمہ اربعہ کے قول کو مقدم نہیں کر سکتے۔ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں، ہماری نظر میں صحابہ کرام کا مقام ائمہ اربعہ کے مقام سے بڑھ کر ہے۔ ائمہ اربعہ سے چوک ہو سکتی ہے، معصوم علی خطا نہیں ہے، چاروں مل کر کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں، چاروں انفرادی طور پر تو ہو سکتا ہے، تو آپ بھی مانتے ہیں، آپ بھی کہاں ائمہ اربعہ کو مانتے ہیں، چاروں میں سے کسی ایک کو مانتے ہیں،
آپ خود جو ہے 3 کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، 1 کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں دوسروں کو کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بھی ان کی جو ہے چالاکی دیکھیں، یہ عوام سے جب مخاطب ہوں گے تو کہیں گے کہ دیکھو یہ لوگ ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے. کیا خود یہ مانتے ہیں ائمہ اربعہ کو؟ ائمہ اربعہ میں سے 1 کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی کو چھوڑ دیں گے. آپ رفع الیدین کا مسئلہ دیکھ لو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، باقی جو ائمہ ہیں ان میں سے کوئی رفع الیدین، اس میں سے کوئی نہیں کہتا کہ رفع الیدین نہیں کرنا، سب رفع الیدین کے قائل ہیں، لیکن یہ 1 کو لے کے بیٹھے ہوئے، باقی تینوں کے فہم کو چھوڑ دیا، 3 امام کے فہم کو چھوڑ دیا، 1 امام کی بات لے کے بیٹھے ہوئے. لیکن ہمارا معاملہ یہ تو ہم تو کہتے ہیں کہ چاہے امام حنیفہ رحمہ اللہ ہو یا امام مالک رحمہ اللہ ہو یا امام شافعی رحمہ اللہ ہو یا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہو یا دوسرے تمام ائمہ ہوں، ان کے فہم کو، ان کے اجتہاد کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں. اگر ان سے پہلے کے لوگوں سے، سلف سے، صحابہ کرام سے وہ اجتہاد نہیں ٹکراتا ہے، ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں. لیکن جب بات آ جائے گی صحابہ کرام کی، کہ صحابہ کرام کا ایک فتویٰ موجود ہے، ان کا ایک عمل موجود ہے، ان کی سنت موجود ہے، تو اس سنت کے خلاف ائمہ اربعہ کے ہاں سے کچھ ملتا ہے تو ہم اس کو نہیں لیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ آپ کو میں مثال دوں، رمضان ہی سے متعلق میں آپ کے سامنے مثال دے دیتا ہوں. رمضان ہی سے متعلق بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں ائمہ اربعہ متفق ہیں، لیکن صحابہ کرام کے فہم کے وہ خلاف ہے. چنانچہ ائمہ اربعہ کے یہاں آپ دیکھیں گے تو ایک مسئلہ ملے گا کہ حاملہ اور مرضیہ، یعنی اگر کوئی عورت ہے جو حمل سے ہے اور کوئی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس وجہ سے اگر وہ روزہ چھوڑ دیتی ہے تو ائمہ اربعہ یا مذاہب اربعہ، ان لوگوں کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ بھائی ان عورتوں کو روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. لیکن اگر ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام میں یہ ملتا ہے ہمیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دونوں سے صحیح سند سے یہ بات ملتی ہے. چنانچہ سنن دارقطنی کی صحیح سند موجود ہے، حدیث نمبر 2385. اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ الحامل والمرضی جو ہے تفطر ولا تقضی، کہ حاملہ عورت اور مرضیہ عورت یہ روزہ افطار کر دے گی اور قضا نہیں کرے گی، روزے کی قضا نہیں کرے گی، وہ صرف فدیہ دے دیں گے کافی ہے، لیکن روزے کی قضا نہیں ہے. ایسے ہی مصنف عبدالرزاق میں بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ حاملہ عورت ہے وہ روزہ چھوڑ دے گی اور کھانا کھلائے گی، یعنی فدیہ دے گی اور قضا نہیں ہے. اور اسی طرح سے یہ صرف صحابہ کرام نہیں ہے، صحابہ کرام کے علاوہ بہت سارے ائمہ کا بھی یہی قول ہے، جیسے امام سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا، جو کہ تابعین میں سے ہیں، جو کہ ائمہ اربعہ میں سے کوئی تابعی نہیں ہے، ائمہ اربعہ میں سے کوئی امام تابعی نہیں ہے. اب دیکھیے صحابہ کرام کا فہم ہم کو مل رہا ہے کہ حاملہ مرضیہ روزے کی قضا نہیں کرے گی، فدیہ دے گی. تابعین سے بھی ہم کو مل رہا ہے، اور تابعین ہی نہیں بلکہ ائمہ سے بھی ہم کو مل رہا ہے. چنانچہ امام ابو زرع رحمہ اللہ، ان کا بھی یہ قول صحیح سند سے موجود ہے تفسیر ابن ابی حاتم میں. تو آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ، یعنی رمضان چل رہا نا، رمضان ہی سے متعلق میں مسئلہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے حاملہ مرضیہ روزے کی قضا نہیں کرے گی بلکہ فدیہ دے گی، صحابہ کرام کا یہی فہم ہے، تابعین کا یہی فہم ہے، اور بہت سارے ائمہ کا بھی یہی فہم ہے. اس کے برخلاف چاروں ائمہ کا اتفاق بتایا جاتا ہے. مذاہب اربعہ میں چاروں ائمہ کا اتفاق بتایا جا رہا ہے، مذاہب اربعہ متفق ہیں کہ نہیں حاملہ اور مرضیہ یہ بعد میں روزے کو قضا کرے گی. ہم کیوں مانیں گے مذاہب اربعہ کو؟ اگر یہ بات ائمہ اربعہ نے کہی ہے تو ہم کیوں مانیں گے اس کو، جب ہم صحابہ کرام کا فتویٰ ہمارے سامنے موجود ہے، تابعین کا فتویٰ موجود ہے، اور دیگر ائمہ کا بھی فتویٰ موجود ہے. تو جب صحابہ کا فتویٰ ہمارے سامنے موجود ہے تو ان کے فہم پر ہم ائمہ اربعہ کے فہم کو کیسے مقدم کر دیں؟ اگر ہم نے اس مسئلے میں ائمہ اربعہ کی بات کو مان لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فہم کو مرجو قرار دیا اور ائمہ اربعہ کے فہم کو اس پہ راجع قرار دے دیا. تو صحابہ کرام سے اگر مل رہا ہے اور صحابہ کرام کا جو بھی فتویٰ ہے، جو بھی عمل ہے، وہ قرآن اور حدیث سے صراحتاً ٹکرا بھی نہیں رہا ہے، تو اس فتوے کو، اس اجتہاد کو ہم مقدم کریں گے ائمہ اربعہ پہ. ایسے ہی ایک اور مسئلہ دیکھ لیں آپ، روزے میں اگر غلطی سے کسی نے کھا پی لیا، مثال کے طور پر شام کو افطار کر رہا ہے، اس کو لگا کہ سورج جو ہے ڈوب گیا اور اس نے کھا لیا، پھر اچانک پتہ چلا کہ نہیں ابھی تو ٹائم نہیں ہو، تو سورج نکل آیا، یا صبح میں فجر کے ٹائم پہ سحری کھا رہا ہے اور غلطی سے سحری کا وقت ختم ہو گیا تو بھی کھاتا رہا، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ ائمہ اربعہ کے روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی جو فقہی کتابیں ہیں وہ ائمہ اربعہ کا قول نقل کرتی ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، ان کا اتفاق نقل کرتی ہیں. لیکن جب ہم صحابہ کرام کے آثار دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ غلطی سے کسی نے کچھ کھا لیا، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے کھا لیا غلطی سے، یعنی اس کو ایسا لگا کہ سورج جو ہے ڈوب گیا لیکن اس نے کھا لیا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ صحابہ کرام کا فہم ہے اور یہی حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ وہ دھاگا رکھتے تھے پتہ لگانے کے لیے کہ سحری کا وقت ختم ہوا کہ نہیں ہوا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ نہیں، وہ جو قرآن میں سفید دھاگا کالا دھاگا ذکر ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے. ان کو بتایا گیا کہ صحیح وقت کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں کا روزہ ختم ہو گیا پھر سے جا کے قضا کرو. ایسے ہی صحابہ کرام کے دور میں بھی ایک واقعہ پیش آیا.
کہ صحابہ کرام نے جو ہے روزہ کھولا, اس کے بعد سورج جو ہے نکل آیا ہے, موطا کی صحیح روایت ہے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الخطب یسیر قد استحدنا, کہ معاملہ بڑا آسان ہے, ہم نے اجتہاد کیا. اور بہقی کی ایک روایت میں ہے بھی, واللہ لا نقضیہ, اللہ کی قسم ہم روزے کی قضا نہیں کریں گے. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی مل رہا ہے اور صحابہ کرام کے آثار سے بھی مل رہا ہے کہ اگر غلطی سے کسی نے کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب اس کے برخلاف ائمہ اربعہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا. ہم کیوں مانیں گے ان کی بات کو بھائی؟ ہم یہاں پہ صحابہ کرام کے فتوی کو, صحابہ کرام کے فہم کو مقدم کریں گے ائمہ اربعہ کے فہم پہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں صحابہ کرام کے فہم کے خلاف ان کا ملے گا ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو تراویح کے مسئلے میں بھی آپ دیکھیں صحابہ کرام کا اتفاق ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے 11 رکعت تراویح پڑھائی, اس پہ کسی بھی صحابی نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا, ان کا اتفاق ہے. اور اس کے برخلاف اگر کسی کا ملتا ہے تو ہم اس کو مقدم نہیں کریں گے, حالانکہ ملتا بھی نہیں ہے. لوگوں کو اسلاف کے قریب لے کر آ رہے ہو یا اسلاف سے بدگمان کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے صحابہ کو تراویحاں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. صحابہ کو نہیں دیکھا تو صحابہ کے شاگردوں کو تو دیکھا ہے نا, اس پہ تو دو رائے نہیں ہو سکتی. کیا صحابہ کے شاگرد ایک دم بدل گئے تھے؟ انہوں نے بدعت کی ایجاد کر لی. انہوں نے کہا کہ بدعت ایجاد کیا. بدعت کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے, بلکہ اکثر اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ مسنون رکعت اتنی ہے 11, اور اس کے علاوہ اگر نفل سمجھ کے کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. تو کیا ان تمام, یعنی جن کی طرف آپ یہ بات منسوخ کر رہے ہیں, یا مذاہب اربعہ میں جن لوگوں نے بھی 11 سے زیادہ پڑھا ہے, کیا انہوں نے سنت سمجھ کے پڑھا ہے؟ کیا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے بس یہی ثابت ہے؟ سلف میں اگر آپ اختلاف دیکھیں گے تو اختلاف میں دو ہی پہلو ہے. ایک قول آپ کو یہ ملے گا کہ 11, اور پھر دوسرا قول کیا ملے گا, 11 کے بعد کوئی حد ہی نہیں ہے. یا تو ایک قول ملے گا کہ 11 کی تعداد ہے, اور اگر 11 کی تعداد نہیں ہے تو پھر وہ کوئی تعداد نہیں مانتے, پھر کہتے ہیں جتنا چاہو پڑھ دو. تو مفتی صاحب آپ 20 کیا کر رہے ہیں؟ آپ اگر کہنا ہے انصاف کے ساتھ کہنا ہے تو آپ یہ کہیے کہ بعض ائمہ کا یہ اجتہاد ہے کہ 11 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں, تو آپ کہیں 11 سے زیادہ جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے. لیکن صحابہ کرام سے صراحتاً جو ثبوت ملتا ہے وہ کتنا, وہ 11 رکعت کا ملتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے, ہم اس کو بدعت نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں اگر کسی نے اجتہاد کیا ہے کہ اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے, ان کا اپنا اجتہاد ہے, ان کا اپنا اجتہاد ہے. لیکن صحابہ کرام کا جو اجتہاد ہے وہ اس سے بہتر ہے, اس لیے ہم صحابہ کرام کے اجتہاد کو مقدم کریں گے. اچھا, ایک نقطہ یہ بھی ہے, بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے رکعتوں کو زیادہ کیوں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام قیام بہت لمبا کرتے تھے, تو یہ لوگ جو ہے قیام لمبا نہیں کرنا چاہتے تھے, اس لیے ان لوگوں نے رکعتوں کو بڑھا دیا, یعنی قیام کو چھوٹا کر دیا, رکعتیں بڑھا دی. تو چونکہ ان کو بھی اتنا ٹائم دینا تھا, اس وجہ سے رکعتیں انہوں نے بڑھا دی. اس لیے آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے اہل حدیث مساجد میں 8 رکعت جب ختم ہوتی جتنے ٹائم میں, اس سے کم ٹائم میں ان کی 20 رکعت ختم ہو جاتی ہے. ایسا شو کریں گے بہت بڑے ہم متقی ہیں, بہت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم زیادہ کرتے ہیں. حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ اہل حدیث حضرات کی 8 رکعت تعداد میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس سے کم ٹائم میں ان کی 20 رکعت ختم ہو جاتی ہے. یہ ان کی حالت ہے. تو پہلے کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ 11 رکعت یعنی جو لمبی رکعت ہوتی تھی وہ ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں, تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں, ہم رکعتوں کو بڑھا دیتے ہیں. تو یہ اجتہاد ہے بعض لوگوں کا. صحیح صورتحال وہ بتائیے, ان لوگوں نے اجتہاد کیا, کیوں کیا, کس بات کے کیا. لیکن آپ سیدھا جو ہے سنت, جو مسنون تعداد ہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, جو صحابہ کرام کی سنت ہے, اس سے آپ سیدھا لے جا کے ٹکرا رہے ہیں. 8-20 والی بات آپ کر رہے ہیں, جبکہ 8-20 کا ٹکراؤ سلف میں ہے ہی نہیں. یعنی سلف میں کسی بھی ثقہ محدث سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس نے ٹکراؤ کیا ہو کہ 8 رکعت سنت ہے یا 20 رکعت سنت ہے. بلکہ یہ جن لوگوں نے اضافہ کیا, کہا کہ چلو نفل ہے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں, تو یہ صورتحال ہے, اس کو کوئی بدعت نہیں کہہ رہا ہے. لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک اپنا اجتہاد تھا, لیکن جو صحابہ کرام کا اجتہاد تھا اسے ہم مقدم کرتے ہیں, کیونکہ حدیث سے بھی وہی تعداد ملتی ہے اور صحابہ کرام کے اتفاق سے بھی تعداد ملتی ہے. اس لیے بعد کے لوگوں نے اگر کچھ دوسرا اپنایا ہے تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ یار کوئی بھی تراویح کی 8 رکعتوں سے استدلال کر کے فتویٰ نہیں دے رہا امت کے لیے, وہ بخاری کی اس حدیث سے استدلال کر کے 8 والی. کتنی غلط بیانی آپ کر رہے ہیں, میں کس دنیا میں آپ رہتے ہیں. آپ جا کے کتب فقہ اٹھا کے دیکھیں, خود آپ نے علامہ عینی کی فتح الباری اٹھا کے دیکھ لیں, وہ اختلاف نقل کرتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا پسند کیا, کن کن رکعت میں جو ہے تراویح پڑھنی چاہیے. تو اس میں وہ خود کہتے ہیں کہ 11 رکعت بھی اختیار کی گئی ہے. اور امام ابو العباس القرطبی رحمہ اللہ, پہلی ویڈیو میں بھی میں پیش کر چکا ہوں, کہ وہ کہتے ہیں وقال کثیر من اہل العلم, کہ اہل علم کی ایک بڑی تعداد کہتی ہے کہ 11 رکعت, کہ 11 رکعت پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اخذا بحدیث عائشہ رضی اللہ عنہ, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اسی سے استدلال کرتے ہوئے. آپ کہتے ہیں وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے آخر ایسا کسی نے فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ ارے بہت سے لوگوں نے فتویٰ دیا لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا. امام قرطبی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کثیر من اہل العلم, بہت سے لوگوں نے فتویٰ دیا لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا. امام بخاری رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا, آپ کو نظر نہیں آ رہا. امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ نے بھی وہی باب قائم کیا, وہی روایت نقل کی, لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا.
یعنی اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے 11 رکعت کو مسنون قرار دیا. اور آپ کو نظر نہیں آ رہا, خود علماء احناف میں تقریباً 20 کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مسنون تعداد ہے وہ 8 رکعت ہے, یعنی وتر سمیت 11 رکعت ہے. اور آپ کہتے کوئی فتوی نہیں دے رہا, آپ مفتیاں فتوی نہیں دے رہے, اس کا مطلب کوئی فتوی نہیں دے رہا ہے. یہ بہت بڑی جو ہے امانت میں خیانت کی بات ہے کہ اتنی کتابوں میں تصریحات موجود ہیں, اہل علم کے اقوال موجود ہیں, اہل علم کی وضاحتیں موجود ہیں, اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتی ہوئی وضاحتیں موجود ہیں, لیکن آپ اس کو چھپا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, کسی نے ایسا کوئی بات ہی نہیں کی, کسی نے کوئی فتویٰ نہیں دیا. یہ غلط بیانی ہے, آپ کی غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. شیخ عطیہ سالم, ان کی تو جب حرمین سے چند سال پہلے یہ 20 رکعت ختم کر رہے تھے تو انہوں نے پوری اتنی موٹی کتاب لکھی تھی سعودیہ کے عالم نے, اور انہوں نے سخت رد کیا. انہوں نے بولا بھائی 1400 سال سے نبی کا عمل, جو خلفائے راشدین کا عمل جو 20 رکعت چلا آ رہا ہے, اور پھر حدیثیں بھی پیش کی انہوں نے, صحابہ کے آثار پیش کیے. انہوں نے کہا یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے. تو جو کتاب کا آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں نا, کیا اس میں 20 رکعت کی بات ہے؟ اس کتاب کا نام 20 رکعت ہے. اس کتاب کے مصنف نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ حرم میں جو ہے پورے ہزاروں سال تک 20 رکعت تراویح ہو رہی تھی. اس مؤلف کا بھی دعویٰ نہیں ہے, بلکہ 20 سے بھی زیادہ ہو رہی تھی. بلکہ اس میں ابتدا میں تو وہ بھی ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو جمع کیا تھا وہ 11 تھا, تو 11 سے شروع ہوا اور آ کے بڑھاتے بڑھاتے چلے گئے. لوگوں نے 40 تک بڑھایا, 36 تک بڑھایا. آپ اس کو کم کریں گے, 20 پر لائیں گے, تو اگر 20 کو بھی کسی نے کم کر دیا تو کیا قصور ہے, کیا غلطی ہے؟ آپ جو ہے جو لوگوں نے نفل سمجھ کے بڑھا دیا ہے اس کو آپ کم کر کے نفل پہ لا سکتے ہیں, اور پھر جو اگر کوئی اس کو مسنون تعداد پہ لائے تو وہ کم نہیں کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے جو شروعات ہوئی ہے حرم میں تراویح کی وہ 11 رکعت شروع ہوئی. بعد میں لوگ بڑھاتے گئے, 11 ہوا, پھر 36 ہوا, 40 ہوا, پھر کم کرتے آئے. تو جب ایسے بڑھتے گیا, لوگ بڑھاتے گئے اور پھر لوگ کم کرنے پہ آئے, تو پھر کم کرتے کرتے کہاں جانا چاہیے؟ جہاں سے شروع ہوا ہے, یعنی اصل جو تعداد جو پہلی بار وہاں پڑھی گئی اس پہ لے جانا چاہیے, جو مسنون تعداد ہے. آپ 40 کو کم کر کے 20 پہ لے آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور 20 کو کم کر کے کوئی مسنون تعداد پہ لے جاتا ہے تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے. بار بار کہتا ہوں اہل حدیث جو اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ انہوں نے 10 رکعت پڑھ لی ہے, یہ خوشی کا مقام نہیں ہے. اس سے غیر مسلم کی نظر میں اعتماد ختم ہوگا اسلام پر. وہ کہے گا 1400 سال سے یار تمہیں بخاری مسلم کا نہیں پتا تھا, تمہیں پتہ ہی نہیں تھا بخاری میں 8 رکعتیں لکھی ہوئی ہیں, تو کبھی تو کچھ سنت پر عمل کر لیتے نا, 8 والی سنت پر کبھی تو کرتے. 1400 سال میں ایک دفعہ تو مدینہ میں 8 پڑھ کے دکھاتے, مسجد قباء میں پڑھ لیتے, حرم مسجد اقصیٰ میں پڑھ لیتے. تو یہ 1400 سال کا عرصہ خاموش رہے اور اب جا کے ایک دم تمہارے سامنے وہ حدیثیں آئی ہیں کہ جی ایسے ہے, وہ تو ہم غلط کرتے آئے ہیں. تو میں اور آپ مطمئن ہو سکتے ہیں, غیر مسلم مطمئن نہیں ہو سکتا. آپ جواب میں کہیں گے ہم دلیل کو لے رہے ہیں, ہم امت کے عمل کو نہیں لے رہے. اب یہاں پہ مفتی صاحب نے ایک جذباتی جو ہے دلیل دینے کی کوشش کی ہے کہ بھئی وہ غیر مسلمین کیا کہیں گے, کیا اعتراض کریں گے. اچھا, وہ جو 400 سال تک جو مسئلہ چل رہا تھا تو اس پہ آپ کو نہیں یہ خیال ہوا کہ غیر مسلمین کیا کہیں گے؟ مطلب 4 سال نہیں, کئی 100 سال تک 4 مسئلے وہاں پہ چل رہے تھے. آپ نے خود کہا کہ وہ غلط ہو رہا تھا تو اس کو ہٹا دیا گیا, تو وہاں پہ فکر نہیں ہوئی کہ غیر مسلمین کیا کہیں گے. یہ کہنا کہ غیر مسلمین اعتراض کریں گے, کس نے اعتراض؟ مجھے تو نہیں لگتا کسی نے اعتراض کیا, یہ تو آپ کا اعتراض ہے. آپ تو مسلمان ہیں ماشاء اللہ, پتہ نہیں کیوں اعتراض کریں. غیر مسلم اعتراض نہیں کر ہی نہیں رہا, آپ خود اعتراض کرے ہو, کہتے ہیں کہ غیر مسلم اعتراض کرے گا. کیوں اعتراض کرے گا غیر مسلم؟ اگر غیر مسلم کبھی سوال بھی کرے گا وہ تو بہت ساری جگہوں پہ اعتراض کرتا ہے, بھائی وہ تو قرآن پہ بھی اعتراض کرتا ہے, تو حدیث پہ بھی اعتراض کرتا ہے. غیر مسلم تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ وہاں پہلے بت رکھے ہوئے تھے, وہ تو کہتے ہیں مندر تھا پہلے, تو آپ کے حساب سے پوجا پاٹ شروع کر دیں وہاں پہ نا, کیونکہ غیر مسلم اعتراض کر رہا ہے. اور اگر کوئی سلجھا ہوا آدمی کوئی اعتراض کرتا ہے, کوئی بات پوچھتا ہے, تو ہم اس کو بتائیں گے نا کہ یہ چیز ہماری دلیل نہیں ہے. ہماری اصل دلیل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. اور ساتھ میں یہ بھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دلیل دے کے مطلب نہیں کر سکتے, ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہاں پہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوا. ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہاں پہ ہزاروں سال سے ایک تعداد پہ عمل نہیں ہوا, یہ ہم سمجھائیں گے اس کو. ہم کہیں کبھی 36, کبھی 40, کبھی 20 اور کبھی 11, یعنی ہر طرح کی تعداد پہ یہاں پہ عمل ہوا ہے. اب اس میں جو سب سے بیسٹ تعداد ہے, سب سے اچھی تعداد ہے, اس پہ ہماری رائے ہے کہ وہ ہونا چاہیے. غیر مسلم کو یہ بتائیں گے نا, آپ کی طرف تھوڑی کہیں گے کہ 20 رکعت 1000 سال سے ہو رہا ہے. یہ غلط بات ہے. یہ غلط بات کیوں بتائیں گے اس کو؟ آپ غلط بات بتا کے پھر اعتراض اس کے ذہن میں ڈالیں گے, پھر کہیں گے وہ غیر مسلم اعتراض کرتا. آپ سچی بات بتاؤ گے, کیوں اعتراض کرے گا؟ اجماع جب کسی چیز پہ ہو جاتا ہے نا, تو پھر اس کے بعد اختلاف کرنا, جو اختلاف کرے گا وہ پھڈوں کا ذمہ دار ہوگا. 1200 سال تک امت, یعنی ایک دفعہ جب جمع ہو گئی, حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہو سکتی. یہ فوراً کہتے ہیں صحابہ کے دور میں یا حضرت عمر کے دور میں 8 ہوئی, چلو مان لیا حضرت عمر میں, اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ ایک بار اگر امت جمع ہو گئی تو امت غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو جمع ہو گئی نا پہلے 11 رکعت پہ, جس اصول کو بیان کر رہے ہیں اسی کو اپلائی کیجئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار اگر امت جمع ہو گئی تو اس کے بعد میں دوسری کوئی بات نہیں آنی چاہیے. تو امت 11 رکعت پہ جمع ہو گئی تو اب دوسری بات نہیں آنی چاہیے. آپ کے اصول سے میں کہہ رہا ہوں 20 رکعت پہ کب امت جمع ہوئی؟
یعنی کون سی صدی میں 20 رکعت پہ جمع ہوگی امت؟ کوئی ایک ڈیٹ بتائیں کس دور میں امت متفق ہو گئی. اور اتفاق کا کیا مطلب، اجماع کا کیا مطلب ہے؟ ہم مان بھی لیں کہ حرمین میں اتنی رکعت ہوگی، اس کو سب لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں اتنا ہونا چاہیے، تو اس سے وہ شریعت کا مسئلہ ثابت ہو جائے گا. یعنی حرمین کے باہر علماء نے اپنے گھروں میں کتنا پڑھا ہے یا کتنا فتویٰ دیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو آپ یہ کریں امت جمع ہوگی، مطلب اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے آپ دعویٰ کر رہے ہیں اجماع کا، جبکہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے. سرے سے کبھی بھی امت نے اتفاق نہیں کیا ہے کہ 20 رکعت ہونی چاہیے. اگر حرم میں اتفاق بھی کر لیا کہ چلو حرم میں اتنا ہونا چاہیے، وہ دلیل نہیں ہے. حرم میں کئی سو سال تک اتفاق کر لیا لوگوں نے. کیا اتفاق کیا کہ چلو یہاں پہ 4 مصلی ہو رہا چلنے دو، وہاں پہ اتفاق ہو رہا ہے. لیکن کیا حرم کے باہر اس کے خلاف رائے نہیں پائی جاتی تھی؟ تو ایسے اگر حرم میں اتفاق ہو گیا کہ چلو انتظامی طور پر، یعنی وہ جو اتفاق ہے نا وہ انتظامی اتفاق کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی اجتہادی اتفاق نہیں کر سکتے کہ پورے عالم اسلام کا اجتہاد یہی تھا کہ نہیں یہاں پہ اتنا ہونا چاہیے. بھائی جو انتظام سنبھالتے ہیں، جو لوگ اثر و رسوخ والے تھے، ان لوگوں نے کہا چلو اتنا ہے ٹھیک ہے، لوگوں نے مان لیا. لیکن اس سے باہر کہ لوگوں نے کتنا پڑھا، کیا سب نے 20 ہی پڑھا، اتنا پڑھا؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوا. تو بہرحال یہ اس کو اجماع بنانے کی کوشش کرنا یہ بہت بڑی بددیانتی کی بات ہے کہ آپ گھما پھرا کے آپ اس کو اجماع بول دیں کہ امت متفق ہوگی. اگر آپ کو اجماع بولنا ہی ہے تو آپ یہ کہیں گے صحابہ کرام کا اتفاق ہو چکا. اور حقیقت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 11 رکعت پڑھا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرڈر پر، تو اس کے بعد اس سے کسی نے اختلاف کیا ہو یہ کوئی ثبوت نہیں ملتا. میں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کہتے ہو ہم تو صدیوں سے اہل حدیث چلے آ رہے ہیں، جتنے اہل حدیث بر صغیر میں ہیں، کسی کے والد حنفی ہوں گے، کسی کے دادا حنفی ہوں گے، کسی کے پردادا حنفی ہوں گے، بہت حد سے ہوئی تو پردادا سے اوپر حنفی ہوں گے. تو اگر آپ صدیوں سے چلے آ رہے ہوتے تو آپ کنورٹڈ کیوں ہوتے؟ دیکھو میں حنفی ہوں، میرے ابا بھی حنفی، میرے دادا بھی، میرے پردادا بھی، میرے سکڑ دادا بھی، وہ چلے گئے نا. جب سے فقہ حنفی وجود میں آیا ہے ساری نسل کیا ہوگی؟ ابو حنیفہ تک حنفی ہوگی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ فقہ وہی تھا، نام حنفی پڑا نہیں تھا. یہ تو وہی بات ہے جو ہندوستان میں ہندو لوگ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے اوپر جاؤ گے تو آپ ایسا لگے گا تم کنورٹ ہوئے ہو، نہیں تمہارے ابا یا دادا یا پردادا کوئی ہندو رہے ہوں گے تو اس سے تم کنورٹ ہو کے مسلمان ہو گئے. اس لیے صحیح دھرم کیا ہندو ہے، اسلام صحیح دھرم نہیں ہے کیونکہ تم کنورٹ ہوئے. وہی مفتی صاحب بھی بول رہے ہیں کہ بھائی تم کہیں کنورٹ ہوئے ہو. بھائی یہ کون سی دلیل ہے؟ یعنی خاندانی نسب، یعنی ہمارے خاندان باپ دادا اس چیز کو مان رہے تھے تو وہ صحیح ہے. یہ تو کفار مکہ بھی کہتے ہیں نا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے. یہ کوئی دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت پیش کی تو ان لوگوں نے مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی تو یہی کہا جو آپ کہہ رہے ہو. یہ باپ دادا کا سلسلہ یہ دلیل ہے کسی بات کے حق ہونے کی؟ یعنی آپ کے باپ دادا غلط کر رہے تھے تو غلط ہی ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اصل دلیل یہ ہے کہ حق ہر دور میں تھا کہ نہیں، حق پہ چلنے والے کون ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، حق تھا کہ نہیں. اہل حدیث جو مسلک ہے، اہل حدیث کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ ہر دور میں تھے کہ نہیں. یہ آپ سوال کریں تو یہ معقول سوال ہے کہ ہر دور میں حق تھا کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، ڈٹا رہے گا. ایک گروہ ہمیشہ رہے گا، یہ نہیں کہ ایک خاندان ہمیشہ رہے گا. ہو سکتا ہے کہ ایک فیملی آج حق پر ہو اور کل اسی حق کو کوئی اور لے لے اور پھر وہ فیملی جو ہے گمراہ ہو جائے. تو اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ اس حق کا جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. تو حق جو ہے ہر دور میں رہے گا، سچ ہر دور میں رہے گا، سچا دین صحیح منہج ہر دور میں رہے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک موجود رہے گا. اس میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا. لیکن یہ جو آپ دلیل دے رہے ہیں کہ باپ دادا پردادا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یہ دلیل مانے تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہوگا، کوئی کلمہ ہی نہیں پڑے گا. بھائی ہمارے باپ دادا نہیں تو ہم کیوں آئے، ہم کیوں چھوڑے اس کو؟ تو اصل چیز ہے جو حق ہے اس کو لینا، اور یہ پروف کرنا ہے کہ ہر زمانے میں یہ حق موجود تھا. تو جیسے اہل حدیث جماعت اہل حدیث کا مسئلہ ہے تو جماعت اہل حدیث ہر دور میں موجود تھی، ہر دور میں. کوئی دور جماعت اہل حدیث کی وجود سے خالی نہیں رہا ہے. اور یہ جو آپ بار بار جو ہے بیوقوف بناتے ہیں، لوگوں کو الو بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں یہ 100 سال، ارے 100 سال پرانے تو آپ ہیں. دارالعلوم دیوبند جو بنا ہے داراب، اس سے پہلے کہاں تھے آپ لوگ؟ اپنی گندگی دوسروں پہ اچھال لیں. تو بہرحال یہ دلیل دینا کہ باپ دادا بھی اسی منہج پہ ہونا چاہیے غلط بات ہے. اصل بات ہے کہ ہر دور میں وہ منہج ہونا چاہیے، ہر دور میں وہ جماعت ہونی چاہیے. اور الحمدللہ جماعت اہل حدیث ہر دور میں موجود رہی ہے. اس لیے اگر کوئی کنورٹڈ بھی اہل حدیث ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. کوئی کنورٹڈ مسلمان ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے اس میں. لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، یہ غلط ہے. جتنے بھی بر صغیر میں اہل حدیث ہیں، ابا یا تو خود کنورٹ ہوا ہوگا اہل حدیث حنفی سے،
یا ابا کنورٹ ہوئے ہوں گے یا دادا یا پردادا یا بہت ہی کوئی لاکھوں میں ایک ہوگا جو پردادا سے اوپر. اس کے بعد آپ کو ماضی میں جتنا جائیں گے نا یہ سمٹتے نظر آئیں گے. حالانکہ ہندوستان میں سب سے پہلے جو آمد ہوئی اہل حدیثوں کی آمد ہوئی. جب اہل حدیث یہاں پہ آئے ہیں اس وقت نہ کوئی فقہ حنفی تھی، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام یہاں پہ آ چکے ہیں، اور صحابہ کرام تابعین یہاں پہ آ چکے ہیں. اور تابعین کیا تھے؟ اہل حدیث تھے. تابعین بھائی اس زمانے میں تابعین تھے، وہ اہل حدیث تھے، حدیث پہ چلنے والے تھے، حدیث ان کا مسلک تھا، حدیث ان کا مذہب تھا. اس ٹائم تو یہ سب ان کا وجود ہی نہیں ہوتا. یعنی یہ تقلیدی گروپ کا اور تقلیدی سوچ کا وجود ہی نہیں ہوا تھا جب یہاں پہ اہل حدیث موجود تھے. اور مفتی صاحب کہتے ہیں کہ وہ سال یعنی لاکھوں میں کوئی ایک ملے گا جو پردادا تک دکھا سکتا ہے کہ جو ہے اہل حدیث تھا. حالانکہ ایسے بہت سارے حوالے ہیں. آج کل تو الحمدللہ ویڈیو ہے، لوگوں نے بہت ساری مساجد کی ویڈیو بنا کے ڈال رکھی ہے کہ کتنی پرانی اہل حدیث کی مسجد ایسی ہندوستان میں موجود ہیں. بلکہ ایک حوالہ میں آپ کو دے دوں آپ کی کتاب سے کہ اہل حدیث کب سے ہیں. یہ جو آپ کی کتاب ہے رد المختار ابن عابدین رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ نقل ہے. ذرا دیکھیں آپ کتاب الحدود بعد التعزیر میں ایک واقعہ نقل ہے، وہ آپ دیکھیں. دیکھیں اسکرین پر وہ دکھ رہا ہے. اس میں ایک واقعہ نقل ہے ان رجلا من اصحاب ابی حنیفہ، کسی حنفی نے خطب الى رجل من اصحاب الحدیث ابنتہ فی احد ابی بکر الجوزانی. یہ ابو بکر الجوزانی کے دور میں ہوا. یہ 3 صدی ہجری کے دور تھے. یعنی 3 صدی ہجری میں اہل حدیث کا وجود تھا. یہ خود آپ کی کتاب کہہ رہی ہے. یہ کتاب آپ کی، ہماری نہیں ہے. یہ آپ کی کتاب میں یہ واقعہ منقول ہے. ایک حنفی شخص نے جو ہے ایک اہل حدیث شخص کو جو ہے شادی کا پیغام دیا، ان کی بیٹی کے لیے شادی کا پیغام دیا. تو فَأَبَى إِلَّا أَن يَتْرُكَ مَذْهَبَهُ فَيَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الْإِنْحِطَاطِ فَأَجَابَهُ فَزَوَّجَهُ. تو آپ دیکھیں کہ حنفی شخص نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اہل حدیث نے کیا کہا؟ اہل حدیث نے کہا کہ تب تک شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا نہ شروع کر دو اور رفع دین نہ شروع کر دو. یعنی رکوع میں جاتے ہوئے جب رفع دین نہ کر لو. اور اس طرح کے اور مسائل اہل حدیث کا جو شعار ہے، یعنی اہل حدیث کے جو ایک علامات ہیں ان جنہوں نے تقلید کو ترک کر کے جو حدیثوں جو ثابت شدہ مسائل ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. تو کہا کہ جب تک تم یہ سب نہیں مانو گے جب تک تمہاری شادی نہیں کر سکتے. تو فعجاب وہ مان گیا، کنورٹ ہو گیا. 3 صدی ہجری میں حنفی کنورٹ ہو کے اہل حدیث بننا ہے. یہاں تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ اہل اصحاب الحدیث محدثین کے معنی میں. یہ شادی کا پیغام دیا جا رہا ہے اور وہاں سورہ فاتحہ کی بات ہو رہی ہے، رفع الدین کی بات ہو رہی ہے. یہ محدث کی بات ہے. یہ محدث کے معنی میں یہ اہل الحدیث ایک مذہب کے معنی میں. یہاں پہ اصحاب الحدیث مذہب کے معنی میں، مسلک کے معنی میں ہے، یعنی باقاعدہ ایک آئیڈیالوجی کے معنی میں ہے. تو یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ 3 صدی ہجری میں بھی اہل حدیث موجود تھے، بلکہ حنفی کنورٹ ہو کے اہل حدیث بنتا تھا. اس کے علاوہ ایک اور حوالہ دیکھ، ہندوستان کا بھی حوالہ دیکھ لیں آپ. ایک عالم ہے جن کی ایک کتاب ہے احسن التقاسیم، شمس الدین الشامی المقدسی. اس کا صفحہ 481 ہے. اس میں یہ ہندوستان کے حالات، سندھ کے حالات بیان کرتے ہیں. تو اس میں وہ تذکرہ کرتے ہوئے کہتے کہ مذاہبہم اکثرہم اصحاب حدیث، کہ ان کا جو مسلک ہے، ان کا جو مذہب ہے، اس میں ان کی اکثریت اہل حدیث کی ہے. یعنی اکثریت کیا ہے؟ اہل حدیث ہے. تو مذاہبہم یعنی ہندوستانیوں کی، اہل سندھ کی اکثریت، ایک دو کی بات نہیں کی، اکثرہم اصحاب حدیث، ان کی اکثریت اصحاب حدیث کی. یہ کب کے ہیں؟ 4 صدی ہجری کے ہیں. اس 4 صدی ہجری میں اپنی آنکھوں دیکھا حال کہہ رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں میں کوئی اور ملے گا جو باپ دادا تک پہنچے گا. ارے بھائی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اکثر 4 صدی ہجری میں کہہ رہے ہیں کہ اکثر اہل حدیث وہاں سے تھے. بہرحال یہ غلط بیانی نہ کریں، 1-2 پیڑھی کی بات کریں. میں نے آپ کو 3 صدی ہجری سے حوالہ دے دیا آپ کی کتاب سے بھی اور ایک دوسری کتاب سے بھی کہ یہ اہل الحدیث تھے. اور انہوں نے کیا، یہ جو ابھی میں نے حوالہ دیا اس میں ان کے الفاظ دیکھیں کیا ہیں. ان کے الفاظ کیا؟ مذاہبہم. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اہل الحدیث محدثین کے معنی میں، کیونکہ یہاں مذہب کی بات ہو رہی ہے، یہاں آئیڈیالوجی کی بات ہو رہی ہے، یہاں مسلک کی بات ہو رہی ہے کہ مذاہبہم اکثرہم اصحاب حدیث. کہ اگر ان کے مذاہب کی بات کریں، ان کے مسلک کی بات کریں تو ان کی اکثریت اصحاب الحدیث کی ہے. تو مسلک کے طور پہ اصحاب الحدیث کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ 100 سال کے اندر یہ آئے ہیں، یہ غلط بات ہے.